اللہ الرحمن الرحیم وصلی وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ رواں دواں ہے، پہلا حشرہ ماشاءاللہ شروع ہو چکا۔ ہم نے نظام الاوقات کی بات کی تھی، جس میں تلاوت قرآن مجید کے حوالے سے بات کی گئی کہ انسان نے جتنی مرتبہ بھی نیت کر لی کہ میں نے قرآن مجید ایک دفعہ پورا کرنا یا 2 دفعہ پورا کرنا ہے، 3 دفعہ، جتنی مرضی بھی پورا کرنا ہے، تو اس کی ترتیب اگر یوں بنا لی جائے کہ پہلے پارے کو اتنی دفعہ پڑھ لیا جائے ایک دن میں، تو اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ نظام الاوقات میں جیسے ہم نے کہا کہ تسبیحات کے لیے اوقات ہوں، نماز کے اوقات ہوں، کام کاج کے اوقات ہوں، درود السلام نبی علیہ السلام پر بھیجنے کے اوقات ہوں، سارا نظام مرتب ہو۔ اسی طرح خلاصہ قرآن اور تفسیر و تشریح کے لیے بھی وقت متعین کریں۔ اب پہلے پارے میں چند چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ہمارا ذوق اور بڑھے، ہم خود تفسیر ذوق سے لیں اور اس کے اندر مفصلاً ہم اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ سورۃ الفاتحہ سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے۔ فتح یہ کھولنے کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے فتح مکہ، مکہ کو گویا کہ کھول دیا گیا، آسانی ہو گئی اس میں جانے کے لیے۔ اور افتح کھولنا، یہ امر کا صیغہ اس میں استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلا پارہ جو شروع ہوتا ہے قرآن پاک کا ابتدائی پارہ، پہلا پارہ، اس پارے کے اندر ہی اللہ تعالیٰ انسان کی ابتدا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ آدم علیہ السلام سے ہوئی، جو ابو البشر ہیں، وہ کس طرح عرشوں سے فرشوں پر آئے، جنت سے یہاں پر آئے، کہ اللہ تعالیٰ نے روکا اس درخت کے پاس نہیں جانا، بس اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم کر دیں تو انسان کو سمجھ میں آئے نہ آئے، بس اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا درخت کے قریب نہیں جانا، تو بس نہیں جانا۔ تو وہ جب درخت کے قریب چلے گئے اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، جس چیز سے، تو وہ کام ہو گیا ان سے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انہیں بھیج دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے پھر توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ القاء کی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، لیکن آپ جب بھی اس کے بہکاوے میں آ جاؤ، جب اس کے وسوسے کا شکار ہو جاؤ، تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ تو آدم علیہ السلام فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا گیا، فرشتوں نے جو سجدہ کیا، وہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا، وہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ اور ماقبل شرائع میں بعض شریعتیں ایسی ملتی ہیں جن میں تعظیم کا سجدہ یہ جائز تھا۔ اور آدم علیہ السلام وہ تمام انسانوں کے والد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے انسانوں کی بنیاد رکھی۔ اور فرشتے، انہوں نے آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا، یہ تو تعظیم کا سجدہ تھا۔ اور پھر شیطان نے، حالانکہ وہ فرشتہ تھا، جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ابلیس بنا دیا، اس کو شیطان بنا دیا۔ اور 2 باتیں سمجھ میں آئی، ایک تو بذات خود وہ اپنی بڑھائی میں آ گیا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنے، تو میں کس طرح ان کے سامنے سجدہ کروں۔ تو بذات خود اپنی بڑائی جتلانا، شیخی بگارنا، اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا، شیطان بن کے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ اس کو حکم کی سمجھ نہیں آئی، لہذا اس نے پھر عمل نہیں کیا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، ایک تو اپنے آپ کو عاجزی انکساری میں ڈھالنا، اور دوسری اللہ کا جو حکم ہم پر واضح ہو، پھر ہمیں سمجھ آئے نہ آئے ہم نے اس پر عمل کرنا، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ تو فرشتوں کی یہاں تک بات، اور فرشتوں نے یہ جو کہا تھا کہ اللہ انسانوں کو پیدا نہ کرنا، یہ آپس میں خون ریزی کریں گے، کیوں کہا تھا کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جنات اس دنیا کے اندر آئے اور جنات نے آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر ڈالا، تو فرشتوں نے ان پر قیاس کرتے ہوئے کہا کہ یا اللہ انسان کو نہیں بھیجنا، یہ بھی آپس میں لڑائیاں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ذکر فرمایا کہ فرعون، جس نے بہت سارے نوزائیدہ بچوں کو قتل عام کروایا، کیونکہ نجومی نے پیشن گوئی کی تھی، وہ واقعہ مفصلاً آپ پڑھ لیں، سنا بھی بہت سارے لوگوں نے ہوگا، کہ فرعون نے پھر یہ حکم جاری کر دیا نجومی کی پیش گوئی کے بعد کہ جو بھی مذکر بچہ پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے، تاکہ میری سلطنت کو نقصان پہنچانے والا کوئی بھی پروان نہ چڑھ سکے۔ لیکن اللہ کی منشا کے آگے کسی کی بھی مرضی نہیں چل سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر کے اندر ہی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر کے بتائی۔ اور اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ پیرے میں کہ بنی اسرائیل یہ جادو ٹونے کرنے لگ گئے،
اور انبیاء علیہ السلام آ کر انہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، اس سے بچیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام جن پر عیسائی، یہودی اور مشرکین مکہ یہ سب کا اجماع تھا کہ وہ ان کو اپنا پیشوا اور مقتدا سمجھتے تھے، لیکن سب یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے حامی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کہ وہ تو خالص توحید پر تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بھی وضاحت ہوئی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں پہلے پارے کے اندر ہیں، اور اس میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا، کافروں کا کیا گیا، منافقوں کا کیا گیا، مشرکوں کا کیا گیا۔ اسی طرح کافروں کی 3 صفات بیان کی گئی، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ یہ وعدہ توڑتے ہیں وعدہ کرنے کے بعد۔ اس سے مراد عہد الست ہے کہ وہاں پہ جب اللہ نے روحوں سے وعدہ لیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زندگی آپ کے احکام کے مطابق گزاریں گے، تو یہ کافر اس وعدے کو توڑتے ہیں۔ اور دوسرا کیا کرتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور اللہ جس چیز کو جوڑنے کا کہتے ہیں یعنی رشتہ داری کو، اس کو یہ کافر توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اس میں ہم تھوڑا غور کریں، رشتہ داری کے ساتھ اللہ نے فساد کو جوڑا ہے کہ جو رشتہ داری کا تعلق کرنے والا ہوگا وہ فساد کا ذریعہ بنے گا۔ اور علامہ صابونی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من عصى اللہ فقط افسد فی الارض، جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اس نے زمین میں فساد پھیلایا۔ تو انسان اپنے آپ کو ہر ممکن کوشش کرے کہ وہ گناہ سے بچائے، بدی سے بچائے۔ یہ زمین میں فساد کا ذریعہ ہے، غیبت ہو تب، جھوٹ ہو تب، تہمت ہو تب، ہر قسم کا گناہ یہ زمین میں فساد کا ذریعہ ہے۔ اس سے انسان اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کرے۔ اور اس میں یہ سورہ چونکہ سورہ بقرہ ہے پہلے پارہ، تو دوسرا بھی اور تیسرے کا بھی کچھ حصہ آتا ہے۔ سورہ بقرہ یہاں پہ ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ بلا کسی عذر کے، ضروری عذر کے، کسی چیز کی کھوج میں پڑ جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ جتنی بات سادی ہو اس کو اتنی سادگی سے عمل کر لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو، تو گائے ذبح کرتے ہو حکم پورا ہو جاتا، لیکن یہ سوال در سوال کرتے چلے گئے اور پھر وہاں سے بھی مشکل در مشکل بنتی چلی گئی۔ تو اس لیے جتنی بات ہو اس کو وہیں تک رکھا جائے اور زیادہ اس بات کو وسیع نہ کیا جائے۔ بات جتنی سادی اس کو اتنے سادگی سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہوتا تھا جو بھی بچہ پیدا ہوگا یہ گناہ گار ہوگا۔ پھر اس کو بیپٹزم جسے کہا جاتا ہے کہ وہ رنگ چڑھاتے تھے، یعنی ایک رنگ ملا پانی جس سے وہ بچے کو نہلاتے، تو جسے اردو میں بپتسمہ کہتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے بچے کو نہلاتے۔ تو اللہ کہتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اس پہ اللہ کا رنگ چڑھاؤ، اس پہ توحید کا رنگ چڑھاؤ۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ تو مختصر میں نے انتہائی مختصر آپ کے سامنے پیش کی۔ ہمارا ذوق بن، اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ اب رشتہ داری ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ اس کو کس کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ سورہ محمد کے اندر آپ دیکھیں 26ویں پارے میں اللہ اس کو ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ فساد کو جوڑ رہے ہیں کس کے ساتھ، قطع تعلق کے ساتھ۔ یہ قطع تعلق کرنے والے یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک، جو توڑے اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، اور اسے معاف کرو جو ظلم کرے، واعط من حرمک، اور جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو۔ تو ہم کوشش کریں ہم اس زندگی کو سمجھیں، ہم قرآن مجید کے اصل مقصود کو سمجھیں۔ قرآن مجید ہم سے آخر چاہتا کیا ہے؟ یہ جو نقوش ہیں، یہ حروف ہیں، یہ زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوگا جب ہم اس کو سمجھیں گے۔ اللہ نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا، اور یہ عربی زبان بڑی فصیح و بلیغ ہے۔ کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل رکھو۔ عقل کہتے ہیں گرہ کو، یہ تمہارے ذہن میں جو گرہیں لگی ہیں کنجوسی کی، بخل کی، بزدلی کی، لعلکم تعقلون، قرآن یہ ساری گرہیں کھول دے، یہ جاہلیت کی ہو یا کمی کی ہو یا بخل کی ہو یا فقر کی ہو، کسی چیز کی، یہ ساری کھولیں، پھر یہ راہیں آسان ہوں۔ اللہ ان کو نور کی روشنی عطا فرمائے، روشنی عطا فرمائے، نور ذہنوں میں عطا فرمائے، دلوں میں سرور عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے کوشش کریں ہم قرآن مجید کو سینے لگائیں۔ اور جو ترتیب بتائی ایک دفعہ پھر دہرا دوں کہ پہلے پارے کو اتنی دفعہ ہی پڑھ لیں جتنی دفعہ آپ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ پڑھنا چاہتے ہیں ایک دفعہ پہلا پارہ پڑھ لیں، 2 دفعہ پڑھنا چاہتے ہیں 2 دفعہ، جتنی مرضی مرتبہ۔ اسی طرح دوسرے روزے میں دوسرا پارہ 1 دفعہ 2 دفعہ، جتنی مرضی مرتبہ پڑھیں۔ ساتھ خلاصہ اور تفسیر کو ضرور وقت دیں۔ جو آپ مستند تفسیر دیکھیں علماء کرام کے ساتھ جڑ کر اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پہلے عشرے کی دعا بھی سماعت فرما لیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔